السلام علیکم ناظرین، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں 2 بھائی رہا کرتے تھے، دونوں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا۔ دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہوتے اور ایک ساتھ ہی جال دریا میں ڈالتے۔ کافر بھائی بتوں کو پوج کر جال دریا میں ڈالتا اور مسلمان بھائی اللہ کا نام لے کر جال کو دریا میں ڈالتا۔ کافر کے جال میں بے شمار مچھلیاں پھنستی کہ اس سے جال کھینچنا مشکل ہو جاتا، جبکہ مسلمان بھائی کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور وہ اسی پہ اللہ کا صبر شکر کر لیتا۔ ایک دن اتفاقاً مسلمان بھائی کی بیوی چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے گئی تو اس کی نظر کافر بھائی کی گھر پر پڑی، تو اس نے دیکھا کافر بھائی کی بیوی زیورات میں لدی ہوئی ہے اور بہترین لباس سے آراستہ ہے، تو اس نے کہا کہ کاش میں بھی اسی طرح تیار ہو کر رہتی اور میرے پاس بہترین لباس ہوتے اور زیورات ہوتے۔ مسلمان بھائی کی بیوی غمزدہ ہو گئی اور نیچے نظریں کر لیں۔ کافر کی بیوی نے کہا، کیا ہوا؟ تو اتنی غمزدہ کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس پہننے کے لیے اچھے زیورات اور بہترین لباس نہیں ہے۔ کافر کی بیوی نے کہا کہ تو بھی اپنے شوہر سے کہے کہ اپنے بھائی کے معبود پر ایمان لے آئے، تیرے پاس بھی میری طرح اچھے زیورات اور بہترین لباس ہوں گے۔ مسلمان بھائی کی بیوی غمزدہ ہو کر اپنے شوہر کے پاس آئی۔ شوہر نے کہا، تو اتنے غمزدہ کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم بھی اپنے بھائی کے معبود پر ایمان لے آؤ یا پھر مجھے طلاق دے دو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ اتنی تنگی میں نہیں رہ سکتی۔ تمہارا بھائی کافی ہے لیکن اس نے اپنی بیوی کو اتنا خوشحال رکھا ہوا ہے، اس کی بیوی کے پاس پہننے کے لیے بہترین لباس اور زیورات ہیں۔ مرد مومن نے کہا کہ ایمان کی دولت کے بعد تو کفر کی باتیں کر رہی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا، زیادہ باتیں مت بناؤ، میں دوسری عورتوں کو، خاص کر تیری بھابھی کو دیکھتی ہوں کہ وہ زیورات میں آراستہ رہتی ہیں، میں اب کیا کروں؟ اس کو دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسے کپڑے اور زیورات پہنوں۔ مرد مومن نے جب دیکھا کہ وہ کسی طرح سے راضی نہیں ہو رہی، ضد پر اتر آئی ہے، تو اس نے کہا، تو فکر نہ کر، کل سے میں مزدوروں اور لوگوں میں جا کے کام کروں گا اور تجھے روز کے 2 درہم دیا کروں گا۔ مرد مومن کی بات سن کے اس کی بیوی کو تسکین حاصل ہوئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا تم کہتے ہو ایسا ہی کرنا۔ اگلے دن مرد مومن گاؤں گاؤں شہر شہر پھرتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ تھک ہار کر وہ دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا اور پھر رات کو واپس گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے کہا، اتنی رات کو اس ٹائم کہاں سے آئے ہو اور سارا دن کہاں تھے؟ تو اس نے کہا، میں سارا دن بادشاہ کی خدمت میں تھا۔ اس نے کہا، کون سے بادشاہ کی خدمت میں؟ اور وہ تمہیں اس کا کیا دے گا؟ اس نے کہا کہ جو چاہوں گا ویسا ہی وہ مجھے دے گا۔ مرد مومن عبادت میں مشغول رہا۔ 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن بیوی نے کہا، اگر آج تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ مرد مومن کو فکر لاحق ہو گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اور پھر صبح ہی وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر رکھ لو گے؟ یہودی نے کہا، ہاں، میں نے مزدوری رکھ لوں گا، تمہیں مزدوری مل جائے گی، لیکن میری ایک شرط ہے،
مومن نے کہا ہاں بتا دو جو شرط ہے تمہاری۔ تو اس یہودی نے کہا میرے پاس تمہارے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ مرد مومن نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر اس نے روزے کی نیت کر کے یہودی کے پاس کام کرنا شروع کر دیا، جبکہ دوسری طرف ایک آدمی اس کی مرد مومن کی بیوی کے پاس 29 اشرفیاں لے کر گیا اور کہا یہ تمہارے آدمی کی مزدوری ہے۔ اس نے 29 دن بادشاہ کی خدمت میں یہ کام کیا ہے، 30ویں دن وہ کام پر نہیں آیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر آتا تو 30ویں دن کی بھی اجرت اس کو مل جاتی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی 29 اشرفیاں اس کی بیوی کو دے کر چلا گیا۔ اس آدمی کی بیوی اس میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی تو سنار نے اس اشرفی کی قیمت 1000 درہم دی۔ وہ عورت 1000 درہم لے کے گھر آ گئی۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے کہا کہ تم آج کہاں کام پر گئے تھے؟ اس بادشاہ کی خدمت میں کیوں نہیں گئے؟ تو اس آدمی نے کہا آج میں ایک یہودی کی خدمت میں گیا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اپنے بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم ایک یہودی کی خدمت کر رہے ہو، اور سارا واقعہ سنایا، جسے سن کے اس کا شوہر روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش آیا تو کہا افسوس، میں آقا دو جہاں کی خدمت چھوڑ کر ایک یہودی کی خدمت میں لگ گیا تھا۔ اور اس کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا اور اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور باقی زندگی عبادت الہی میں گزار دی، اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم پیارے عزیز دوستوں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اسی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ کبھی کسی حکمت کی بنا پر دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر پھر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس امید سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایک نہ ایک دن ضرور نوازے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔